السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے، مزید ترقی عطا فرماوے اور اللہ رب العزت آپ کو قاری قرآن بناوے۔ آج ہم جس سبق کو پڑھنے والے ہیں وہ سبق سورہ بقرہ کا 36واں رکوع اور تیسرے پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی تو ہم آپ کو ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کے پاس آنے والے نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل جاتے ہوں گے، لیکن وہ ویڈیوز جو پرانے ہیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنا صحیح نہیں آتا، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہے۔ آپ پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے، مدنی قاعدہ ہے، اس کے بعد ہم نے اماں پارہ، پہلا پارہ اور دوسرا پارہ مکمل ڈال دیا ہے اور یہ تیسرا پارہ ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ بھی ختم ہونے کو آئی ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ تھوڑا تھوڑا یاد کیجئے، انشاءاللہ آپ جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اگر آپ پہلے سے مدنی قاعدہ یا افضل القواعد یا نورانی قاعدہ اگر مکمل پڑھ لیا ہو، چاہے کسی کے پاس بھی پڑھا ہو، اور ہمارے پاس آپ صرف قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے پلے لسٹ کے اندر ایکسٹرا پارٹ کر کے ہم نے کچھ سبق ڈالے ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے تاکہ وہ سارے کے سارے رولز جو قرآن شریف سیکھنے کے لیے ضروری ہے وہ آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جاوے۔ اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ جب آپ پڑھیں تو بسم اللہ ہی، یہ چھوٹی ہا آتی ہے اور اس میں رحمن الرحیم، اس میں دونوں بڑی ہا ہے، تو بڑی ہا کو ادا کرتے وقت اچھی طرح سے دھیان رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ۔ اس سے پہلے ہم نے قاعدہ بتا دیا ہے، گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی۔ کمثل حبۃ انبتت، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ہم نے نہیں پڑھا۔ اسی طرح آگے والا جو ٹکڑا آتا ہے سنبلتم، یہاں پر بھی نون نہیں پڑھا جائے گا، سنبو پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ سین کو چھوٹی میم جو لکھی ہوئی ہے اس سے ملانا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح پڑھنا ہے کہ الف کو ڈائریکٹ جو چھوٹی میم لکھی ہوئی ہے اس سے ملانا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آوے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ ڈسکرپشن کے اندر لنک ڈال دیے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف۔ یہاں پر ذو لکھا ہوا ہے، بہت سے لوگ اس کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو دو پڑھیں گے، بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں اس کو زو پڑھیں گے۔ نہ دو پڑھیں گے اور نہ زو پڑھیں گے، بلکہ اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ زو ہے۔ زبان کے ایک طرف کی کروٹ، زبان کا جو دو حصہ ہے آجو باجو کا، یا یہ حصہ یا یہ حصہ اوپر کے ڈاڑوں کی طرف لگے گا تو زود اچھی طرح ادا ہو جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون۔ اللہ کا لام یہاں پر باریک ہوگا، اللہ کے لام سے پہلے زیر آیا ہے، للہ، للہ، جس طرح ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ لا ہے یہاں پر رکنا نہیں ہے، اگر رک گئے تو آگے والے ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑھنا ہے، لیکن ہم یہاں پر جو رکے ہیں آپ کو وقفہ کا طریقہ سمجھانے کے لیے رکے ہیں کہ دو زبر جو ہے وہ رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا۔ جب رکنا ہوگا تو دو زبر کو الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ولا اذى ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ جب ملائیں گے تو یہ جو تنوین ہے دو زبر کی اس کو پورا کا پورا پڑھا جائے گا۔ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا تا اور تو میں فرق رہے گا تبطلوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا صفوا یہاں پر صاد کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے اور واو کو بھی اچھی طرح ادا کرنا ہے، صاف صاف واو کی آواز آنی چاہیے. صفوان فترکہ صلدا، یہاں پر بھی صاد کو پور پڑھا جائے گا اور دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جائے گا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. اس کو اچھی طرح صاف پڑھنا ہے، آہستہ پڑھیں گے چلے گا لیکن برابر مخرج اور حروف کی برابر ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، لام کے اوپر تشدید اور دو پیش ہے، دو پیش تو رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا. اب تشدید کو کیسے پڑھیں گے؟ فَطَلٌّ، دوسرے نمبر کا جو لام ہے اس کو آدھا پڑھنا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ. صلا یہ ملا کر پڑھنے کی علامت ہے اور جیم یہ وقفے جائز کی علامت ہے. اگر رکنا چاہے تو رک سکتے ہیں اور ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے سہولت اور آسانی ہو اس پر عمل کیجیے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. اعصا پڑھیں گے تو یہ سین ہو جائے گا، یہاں پر صاد ہے. إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست قرآن پاک پڑھیں گے، ثواب آپ کو ملے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو سب سے پہلے پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے، اس میں ہم نے ساری چیزیں سکھا دی ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی بات ایسی ہے جو ہم نے نہیں سکھائی اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں میسیج کر کے بتائیں، ہم ضرور انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.